موضوع الدرس في الزهار وكفارة الزهار سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة أي في إعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا. اللہ نے حکم دیا کہ زہار کرنے والا اگر زہار کرنے کے بعد پھر اپنی بیوی کے ساتھ مصالحت چاہتا ہے تو کفارہ ادا کرے. پہلا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یعنی پورا کامل غلام آزاد. وہاں ہنا رقبۃ مطلقۃ غیر مقیدۃ بالایمان وفی کفارۃ القتل مقیدۃ بالایمان. وحمل الشافعی رحمہ اللہ ما اترکها هنا على ما قید هناك لاتحاد الموجب و عتق الرقبہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فتحریر رقبہ ایک غلام آزاد کرے، اب اس کے ساتھ اور کوئی پابندی نہیں. لیکن دوسرے مقام پہ جو آدمی کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے تو وہاں جو کفارہ ہے تو وہاں قید ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یعنی ایمان والا غلام آزاد کرے. تو یہاں تو مطلق غلام ہے کہ غلام آزاد کرے چاہے وہ غلام کافر ہو یا مومن ہو، لیکن وہاں شرط ہے کہ غلام آزاد کرے لیکن مومن غلام ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بھئی کیونکہ یہاں قید نہیں ہے اور وہاں قید ہے، لہذا رقبہ جو آزاد کرے گا وہ ایمان والا ہی آزاد کرے. بات فی ذلک ما رواه عن مالک بن سعدی معاویہ بن الحکم السلمی فی قصۃ الجاریۃ السوداء وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتقا فانها مؤمنۃ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک سے بھی طاقت پکڑی. فرماتے ہیں کہ جیسے قصہ معاویہ بن الحکم السلمی کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک باندی تھی سیاہ رنگ کی، حضور پاک نے فرمایا اعتقا فانها مؤمنۃ، اور میں اسی کو آزاد کر دو یہ ایمان والی ہے. وقد رواه احمد فی مسندہ ومسلم فی صحیحہ. وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا عبد الله بن عمیر عن اسماعیل بن مسلم بن سالم بن دینار بن طاووس بن باسم قال اتي رسول رجل فقال اتى رسول اللہ رجل، ایک بندہ حضور کی خدمت میں آیا. وقال انی ظاہرت من امراتی ثم وقعت علیہا قبل ان اکفر، میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا کفارہ ادا کرنے سے پہلے، پھر میں نے دوبارہ جماع کر لیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن اللہ تعالی من قبل ان یتماسا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے قرآن پاک نے پابندی لگائی ہے کہ دوبارہ بیوی کو ملنے سے پہلے کفارہ ادا کرو. تم نے کفارہ ادا نہیں کیا اور پھر دوبارہ مل بھی دے. قال اعجبتنی
نے کہا حضور میں نے دیکھا، بس میرے دل میں جذبات آ گئے. کالا ہم سکتا تو کفر، آپ نے فرمایا اب بالکل بیوی کے پاس نہ جانا جب تک کفارہ ادا نہ کرو. ثم قال البزار لا يروى من ابن باز بأحسن من هذا وإسماعيل صدق لما فيه ورواه جماعة كثيرة من أهل العلم فيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اس نے زہار کر لیا تھا، زہار کے بعد دوبارہ جمع کر بیٹھا، لیکن کفارہ ایک ہی رہا. حضور پاک نے فرمایا کہ بس ایک کفارہ ادا کرو. وقوله تبارک و تعالی ذالکم توعظون به تزجرون به واللہ ما تعملون خبیر خبیر بما یسرکم علیم باحوالکم. اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سے نصیحت فرماتے ہیں، زجر فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو، اپنی بیویوں کو ماں نہ بنایا کرو، اپنی حلال کو حرام نہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو تمہارے تمام اعمال کو جاننے والے ہیں. وقوله تبارک و تعالی فمن لم یجد صیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا ومن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. قد تقدمت الاحادیث الآمرة بهذا الترتیب كما ثبت في الصحیحین فی قصۃ الذی جامع امرأته فی رمضان. اللہ نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار. اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو ترتیب یہی رہے گی. پہلے تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے. اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ روزے رکھ سکتا ہے پھر بھی کھانا کھلائے، نہیں، اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر کھانا کھلائے گا. اور اسی طرح یہی ترتیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بندے کو جس نے رمضان المبارک کے روزے کے اندر اپنی بیوی سے جمع کیا تو آپ نے ان کو بھی یہی ترتیب بتائی تھی کہ بھئی یا تو غلام آزاد کرو، یا تم 2 مہینے کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کیا. ذالک تؤمنوا باللہ ورسولہ اے شرعنا ھذا لہذا. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ شریعت کیوں بھیجی ہے تاکہ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو اور شریعت کی پابندی کرو. وقوله تبارک و تعالی وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے محارم ہیں، اللہ نے حدیں لگا دی ہیں. فلن تنتهكوها، ان حدوں کو کبھی نہ توڑا کرو، اس سے نہ نکلا کرو. وللکافرین عذاب علیم اے الذین لم یؤمنوا ولا التزموا باحکام هذه الشریعۃ، جو لوگ ایمان نہیں لے آئے اور اس کے بعد احکام شریعت کو بھی لازم نہیں پکڑا. لا تحسبنهم ناجون من البلاء کلا لیس الامر کما زعموا بل لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ یہ اعتقاد نہ کریں کہ ہمیں نجات مل جائے گی، ہم چھوٹ جائیں گے، ہرگز نہیں. بالکل وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں. کافروں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ
إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی سے معاہدات، کیا مانا کہ حکم شریعت ایک جانب میں ہے، یہ دوسری جانب، اس کو معاہدات بھی کہتے ہیں، اس کو معاہدات بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے مقام پہ لفظ آیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ۔ یشاقق الرسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر ایک شک میں ہے اور یہ ایک شک میں ہے، یہی معنی ہے یحادون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے رسول سے عناد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی سزا کیا ہے، کوبیتو۔ یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے کوبیتو کے معنی میں بعض علماء فرماتے ہیں کوبیتو کا معنی اہلکو، ہلاک ہو گئے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے۔ بعض فرماتے ہیں کوبیتو کا معنی ہے عذبو، عذاب میں آ گئے، ان کو عذاب دیا جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کوبیتو کا معنی اذلو، وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کوبیتو کا معنی ہے اخذو، ان کو اللہ رسوا کر دیں گے دنیا و آخرت میں۔ تو یاد رکھیں یہ ساری تفسیر ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی اپنے انداز میں بات سمجھاتا ہے، معنی ایک ہے۔ اللہ کے قرآن کے ترجمہ کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن سمجھانے کا انداز اپنا ہوتا ہے، الفاظ اپنے ہوتے ہیں، ورنہ جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے اللہ رسول سے عناد کیا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، یہ بھی ہلاک۔ من قبلہم سے مراد یہ ہے کہ وہ قومیں جو پہلے گزر گئی ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، اسی طرح اصحاب الرس ہیں، اسی طرح مؤتفقات ہیں، اور بھی جتنی قومیں گزری ہیں، اللہ نے فرمایا جیسے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ذلیل ہو گئے، تم بھی اسی طرح ہو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل دشمنان اسلام نے ایک نئے انداز میں پراپگنڈا شروع کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تمام وسائل جو ہیں وہ کافروں کے ہاتھ میں ہیں۔ تمام دنیا کا یعنی الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ ہو، سارے کا سارا پوری دنیا میں جو ہے وہ یہودیوں کے پاس، ان کے پاس وسائل ہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے اخبار چھپتے ہیں، جتنے آپ کے ٹی وی چلتے ہیں، جتنے آپ کو خبریں ملتی ہیں، ان کا اصل جو ہے منبع جو ہے وہ یہودی ہے۔ ہم سب ان کے خوش اچین ہیں کہ جی بی بی سی نے خبر دی ہے، سی این این نے خبر دی ہے، ہم ان سے لے رہے ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔
اچھا، مسلمان جن لوگوں کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، دنیا سے نوازا ہے، انہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کے بڑی بڑے پلازے بنا لیے، بڑے بڑے بلڈنگیں خرید لی، بڑے بڑے کمرشل مقامات خرید لیے، لیکن اس طرف توجہ نہیں آئی۔ ان بدبختوں نے دو ہی کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورے دنیا پہ سوار ہو گئے۔ ایک انہوں نے میڈیا کو خرید لیا، اور ایک انہوں نے اکانومی جو ہے آپ کی، جسے آپ اقتصادی حالت یا آپ سونا چاندی کہہ لیں، وہ سب اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اب دیکھو نا، ایک چھوٹی سی مثال تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ آپ کے ملک میں ایک آدمی مل لگاتا ہے، اس میں 1000 مزدور ہے۔ اب وہ 1000 مزدور تو ایک آدمی کے تابع ہے نا، چھٹی دے گا چھٹی ہے، کام کہے گا کام ہے، تنخواہ بڑھا دے گا مہربانی، بونس دے دے گا اور مہربانی، نہیں دے گا مہربانی۔ ایک بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک جاگیردار ہے، اس کا 2000 مزیرہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ چاہے مزیرہ جو ہے اس نے ایسا جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ کام بھی لیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، اور قرضہ بڑھتا رہتا ہے۔ پھر وہ غریب قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے اپنی لڑکی ہمارے گھر میں رکھو جب تک قرضہ نہیں دیتے ہو، اور آدمی مجبور ہے، حاری ہے، مزدور ہے، کیا کریں؟ اچھا، اگر کسی نے انکار کیا، اس پر چوری کا الزام لگا کے تھانے پہ پکڑوا دیا، مرایا، خوب ذلیل کیا، جیل بھجوا دیا، اب اس کے بیوی بچے خود اس کے گھر پڑے ہوئے ہیں، اور منتوں کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد جب جی چاہ چھڑوا دیا، گواہ بھی اپنے، مدعی بھی اپنا، تانا بھی اپنا۔ یہی حال اب ساری دنیا کا ہے کہ ان کا جو دولت ہے، اس کا جو لیور آف اکانومی ہے، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ جس ملک میں وہ چاہیں یورو بڑھا دیں، ڈالر بڑھا دیں، ین بڑھا دیں، روپیہ گھٹا دیں، ٹکا بڑھا دیں، اس کو بڑھا دیں، اس کو گھٹا دیں، گیم ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اور ساری دنیا ان کے اس حصار سے نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح ساری دنیا کا جو اہم اخبارات ہیں جو پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، یہ نہیں ہمارے جو چھوٹے موٹے اخبار ہوتے ہیں بیچارے، سارے عالم میں جو پڑھے جاتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ کوئی گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کماتے ہیں الٹا، لیکن ہر ملک میں ان کا نمائندہ ہے۔ تمہارے ملک میں کتا مر جائے وہ خبر دے دیں گے، تمہیں بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تمام دنیا کا سیٹلائٹ ان کے ہاتھ میں ہے، تمام دنیا کے چینل ان کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ یہ جو موبائل ہے نا، اس پہ جو آپ میسج کرتے ہیں، آپ کو شاید پتا ہو نہ ہو، یہ پہلے وہاں یہودیوں کے ہیڈ کوارٹر پہ جاتا ہے، وہاں اس کا پرنٹ ہوتا ہے، پھر تمہارے بندے کو پہنچتا ہے۔ پھر ان کے آدمی شام کو بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا میسج ہے یار، کوئی ہمارے خلاف تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہوں، کوئی ایسا تو نہیں جس سے ہم کسی کو بلیک میل کر سکتے ہوں۔ وہ خاص طور پہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، ہم خوش ہیں، میسج بھیج رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں۔ یہ میسج یہ نہیں کہ تم نے کیا وہاں چلا گیا، نہیں نہیں، پہلے ان کے پاس جائے گا، وہاں سے پھر تمہیں ملے گا۔ تمہارے بندے کو جب تک پہنچے گا وہ سارا دیکھ چکے ہوں گے۔ اسی لیے اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے بعد نوجوانوں نے، اللہ ہدایت دے،
اللہ رحم کرے، شادیوں میں جاتے ہیں نا جی، تو شادی میں ویڈیو گیم بناتے رہتے ہیں، فلمیں بناتے رہتے ہیں، دولہا کی، دلہن کی، رشتہ داروں کی، سب کی، ان کی گیدرنگ، کیسے آ رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں. اور یہ ساری فلمیں جو بن رہی ہوتی ہیں یہ فوراً ان کو کاپی ہو جاتی ہیں. اور کمپیوٹر کا اتنا کمال ہے کہ وہ جو چاہے دکھا دے، یعنی تمہاری دلہن کے کپڑے اتار دے، بغیر کپڑوں کے دکھا دے. وہ جب چاہتی ہیں کہ ہم نے اس کو بدنام کرنا ہے، اسی وقت یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، ساری دنیا میں اس کا فوٹو جو ہے وہ آ جائے گا. ہم مسلمان بس خوش ہیں، موبائل ہے ہمارے پاس جی، ہم حرم میں ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک بج رہا ہے، اللہ کا کعبہ بھی سامنے ہے، ہم آئے بھی عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ. یعنی اسلام نے کہا گانا بجانا حرام ہے، یہودی نے کہا میں تمہارے حاجی کے ذریعے تیرے کعبے میں بجواؤں گا. اسلام نے کہا کہ سرکار دو عالم کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے مدنی کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی نہ کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اگر مدینے پاک کے حرم میں ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے پاؤں آرام سے رکھیں، دھپ دھپ کر کے نہ چلیں، تیرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو، کہیں اللہ تیرے عمل برباد نہ کر دے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب چلو تو خاشعن خاضعن متواضعن، انتہائی خشوع خضوع عاجزی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ چلتے ہوئے سرکار کے سامنے آؤ، بالکل تیرے پاؤں کی آواز نہ آئے، تیری آواز نہ نکلے. یعنی حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عاشق رسول اللہ ہے، جو سب سے بڑا راوی ہے، وہ مدینے پاک کے حرم میں بیٹھے ہوئے حدیث مبارک پڑھا رہے تھے تو بی بی عائشہ کو حجرے میں آواز پہنچی. آپ نے اپنی باندی کو بھیجا کہ ابو ہریرہ کو جا کے کہو کہ ایسا حدیث پڑھاؤ، لا تو دے رسول اللہ، حضور کو ایذا دینا چاہتے ہو، خبردار آواز اونچی مت کرو، حدیث پڑھا رہا ہے. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، دو آدمی آپس میں جیسے باتیں کرتے ہیں جیسے یہاں شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ، حرم شریف میں بیٹھے ہیں، ماشاء کس سے کہانیاں لگی ہوئی ہیں، حاجی صاحبان سارا عمل جو کرتے ہو ان قصے کہانیوں کی وجہ سے برباد ہو کے خالی نکل جاتے ہو مسجد سے. یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے میرے محبوب کی. آپ نے فرمایا دنیا میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے جو مباح باتیں بھی کرتے ہیں ان کے عمل ایسے گر جاتے ہیں جیسے آندھی میں خشک درخت کے پتے گر جاتے ہیں. اب دو آدمی تھے تو حضرت امیر المؤمنین نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو فرمایا ان دونوں کو لے آؤ. وہ لے آئے. آپ نے فرمایا من انتم، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا حضرت نحن من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا واللہ، قسم کھا رہا ہے عمر، فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، خدا کی قسم اگر تم مدینے والے ہوتے تو آج عمر تمہاری چمڑی ادھیڑ لیتا. تم مدینے میں حرم میں مسجد میں کھڑے ہو کے زور زور سے چیخ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں سرکار دو عالم کی قبر مبارک ہے. آداب یہ ہیں، قرآن یہ کہتا ہے. اور دشمن نے کہا کہ فکر نہ کرو مسلمانوں، ہم تمہارے حاجیوں کے ذریعے، تمہارے عمرہ کرنے والوں کے ذریعے ہم اپنے میوزک کو روضہ ریاض الجنہ میں لے جائیں گے. ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے اور ٹیلی فون پہ ماشاءاللہ میوزک بج رہا ہے.
بے حس مسلمان، بے غیرت مسلمان، بے ادب مسلمان جو محمد کے روضے کا بھی حیا نہ کرے. خدا کے لیے ایسے عمرے سے نہ آئے، عمرے پر بہتے رہے. کہ درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، کہ باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اندر بھی آ گئے ہو. تم سے ٹیلی فون بند نہیں ہوتا، تم سے وائبریشن پہ نہیں لگایا جا سکتا، سائلنٹ پہ نہیں لگایا جا سکتا، سامد پہ نہیں لگایا جا سکتا. اتنے بڑے تم ماشاءاللہ ملک کے پی ایم ہو، تمہاری ہارڈ لائن چل رہی ہے، اگر 1 گھنٹہ نہ سنا تو ملک میں انقلاب آ جائے گا. خدا کا خوف کرو، حیا کرو. اگر اتنے بے ادب ہو، خدا کے لیے مجھے ڈر ہے عمرے کے ثواب کے بجائے اللہ اپنے عذاب میں نہ پکڑ لے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر میوزک لگا ہوا، سب کی نمازیں برباد ہیں، توجہ ادھر ہو گئی. نہ بھی کرو، انسان ہے نا، کان میں جب آواز آئے گی توجہ تو جائے گی نا. لیکن تم دشمن کی گیم دیکھو کہ اس نے موبائل کے ذریعے طواف ہے تو گانا لگ رہا ہے، اور صفا دوڑ رہا ہے ماشاءاللہ لبیک اللہم لبیک، ادھر گانا لگ رہا ہے، اور جناب سر مڑا رہا ہے ادھر گانا لگ رہا ہے. محمد مدنی کے روضے میں ہے تو گانا لگ رہا ہے، ریاض الجنہ میں ہے تو میوزک بج رہا ہے. اور ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے اس میوزک ٹیون کے اندر انہوں نے اپنی سروس ڈالی ہوئی ہے. بعض میوزک وہ ہیں جو نصارہ اور یہودی کی عبادت کے وقت لگائے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ہندو کے بھجن کے وقت لگائے جاتے ہیں. دشمن کی گیم ہے. ایمان سے کہیں آج ہم ہر مسجد پہ، ہر اس مقام پہ چاند تارے کا نشان دیتے ہیں. یہ قرآن حدیث کا حکم ہے. ٹھنڈے دل سے. اور میں نے کہا اچھا تم چاند تارے کی عبادت نہیں مانتے ہو نا، میں تیری مسجدوں پہ لگوا دوں گا. کیسا کرو. اور میں نے کہا تم سورج کی عبادت نہیں کرتے ہو نا، میں تیرے بچے کی زبان پہ چڑھوا دوں گا سنڈے سورج دیوتا، منڈے چاند دیوتا. دشمن اتنا ذہین ہے اور ہم اتنے بے عقل ہیں کہ دولت اور دولت اور دولت اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، پتہ نہیں قبر میں ساتھ رہ جائیں گے، کہاں ساتھ رہ جائیں گے. اس نے پوری دنیا کا ہر جینیس آدمی خرید لیا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایک آدمی کام کا ہو وہ سارے علاقے کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ دیکھو نا جی ٹھنڈے دل سے، یہ جو بچوں کو پولیو یعنی بچوں کے آزاد ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں، پولیو ہو جاتے، اس کا ویکسین کون بنا؟ تم بناتے ہو. کالی کھانسی ہو جاتی ہے، اس کا ویکسین کون بناتا ہے؟ خسرہ ہو جاتا ہے، چیچک ہو جاتی ہے، اس کی ویکسین کون بناتا ہے؟ مسلمان کیا بناتے ہو؟ یہی کہ بھئی جب کپاس کے پیسے آ گئے، کسی کی لڑکی اغوا کر لی، کسی کو قتل کر دیا، مقدمے ہو گئے، ماشاءاللہ دونوں برباد ہو گئے. آج جو تم پینسلین کے انجیکشن لگواتے ہو کس نے بنائے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ آج خدا نہ کرے ہڈی ٹوٹ جائے، تم نے ایکس رے کرانا ہے، ایکس رے کس نے بنایا ہے؟ تم نے سی ٹی اسکین کرانا ہے، کس نے بنایا ہے؟ تم نے ایم آر او آئی کرانا ہے، کس نے بنایا ہے؟ تم نے جناب دل کی انجیوگرافی کرانی ہے، آلات کس نے بنائے ہیں؟ ابھی میرے دوست ہیں، میرے برخوردار ہیں، ان کا بڑا ہسپتال ہے ماشاءاللہ. تو میں نے ایک دوست کے لیے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ہماری تو ایک پرزہ خراب ہو گیا، انجیوگرافی ہم نہیں کر سکتے، مشین بند پڑی ہے.
یہ ماشاءاللہ مولوی صاحبان بھی، پیر صاحبان بھی جن کاروں پہ چڑھتے ہو، ان کا پردہ ٹوٹ جائے کہاں سے آئے گا؟ جس ہوائی جہاز پہ اڑ کے آتے ہیں اس کا رولز رائس کا انجن کون بناتا ہے؟ اور کیسے انتظام کیا ہے ماشاءاللہ کہ حاجی احرام میں ہے، لبیک اللہم لبیک، اور ایئر ہوسٹس مسکرا کے کھانے پیش کر رہی ہے، اور حاجی ماشاءاللہ ہضم فرما رہے ہیں اور مزید بھی مانگ رہے ہیں، 2 مور کچھ اور بھی لے آؤ، کم سے کم نازے کے ہاتھوں سے ہاتھ تو لگ جائیں گے نا، تاکہ عمرہ تو اچھی طرح برباد ہو جائے نا۔ ان کو مرد نہیں ملتے اسٹیوارڈ کے جس جہازوں میں عمرے والا جا رہا ہے، حج والا جا رہا ہے، انہی کے اندر 2-4 مرد بھیج دیا کریں۔ انہوں نے کیسا انتظام کیا ہے کہ مریض ہے تو نرس آئے گی، سسٹر آئے گی، کیوں مرد کا نہیں کر سکتا؟ اچھا، اور ولادت ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، ڈاکٹر آئے گا۔ کیسا سسٹم بنایا ہے؟ مریض ہوگا لڑکی آئے گی، اور اگر بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے گا ڈاکٹر آئے گا۔ او بھائی ڈاکٹر کیوں نے کہا جی عورت اپنی ہم جنس عورت کی تکلیف دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، اس سے کبھی کبھی ولادت میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے مجبور ہے کہ مرد کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ اور یار جب تک یہ ڈاکٹر نہیں تھے تو ولادت تو ہوتی تھی نا، بچے بھی پیدا ہوتے تھے، اور آج سے زیادہ صحت مند تھے۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، بلوچ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، بستیوں کے رہنے والے، کچوں کے رہنے والے۔ ہمارے ہاں تو وہ بیچاری گندم کاٹ رہی ہے، وہیں بچہ پیدا ہو گیا، وہیں بچہ جناب اٹھایا، بچے کو لیا، اور گندم کی گٹھڑی بھی سر پہ ہے، بچہ اٹھا کے بھی گھر میں آ گئی، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، اس کو کبھی بیماری نہیں ہوئی، کبھی کینسر نہیں ہوا، کبھی ٹیومر نہیں ہوا، کبھی برسٹ کینسر نہیں ہوا۔ جن کو تم نے بڑا شیشو میں پالا ہے نا، انہیں کو بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ محنت کرتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، شام تک سارا خون خود بخود صاف ہو گیا۔ اس نے اٹھایا جناب 1 کلو گھی خالدار گڑک کے پی گئی، ساری توانائی کو خیال کرنا کولیسٹرول ہو جائے گا، ڈالڈا کھاؤ تاکہ جلدی مر جاؤ گے، بالکل رگیں خشک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کس کو روئیں میرا بھائی، کس کو روئیں؟ 1 ٹکے کا مولوی مکی کیا کر سکتا ہے؟ ایک فریاد ہے، دل بھر جاتا ہے تو نکل پڑتی ہے، اور ورنہ ہمارے بس میں کیا ہے؟ وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک ننگی لڑکی شام تک 10 کروڑ بندے کو زیارت کروا دیں گے۔ مولوی مکی کی تقریر کتنے بندے سنیں گے؟ 200 بندہ۔ کوئی کیسٹ لے جائے گا تو 300 ہو جائے گا، کوئی آدمی ویب سائٹ پہ ڈال دے گا، حقدار آدمی ہو جائے گا۔ وہ ایک فلم دکھانے کے لیے ایک لمحے میں 10 کروڑ بندے کو دنیا میں دکھا دیں گے۔ تو جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر تقریریں ہیں، بس ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ اگر یاد رکھو ان ساری ترقیوں کے باوجود اگر آج بھی مسلمان میرے مدنی کے قدموں میں گر جائیں، اللہ کے آگے گر کے توبہ کر لیں، صحیح مسلمان ہو جائیں، آج بھی اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ تمام دنیا کے باطل مذہب جو ہے وہ مٹ جائیں گے۔ ورنہ اب دیکھو جی، ایک لڑکی برقع پہنتی ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی اگر تمہاری لڑکی نہیں پہنتی، آزادی ہے تو پہننے والوں کو بھی آزادی ہے۔ نہیں، وہ تو آزادی نہیں ہے نا، وہاں آزادی نہیں ہے۔ بھائی تم اگر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ناچ کرو، وہ آزادی ہے۔ مسجد میں اسپیکر کی آواز اونچی نہ کرو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری پاپ میوزک سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، تمہاری ان گندی حرکتوں سے تکلیف ہے۔ اور نہیں جی، یہ مذہبی دل آزاری ہوتی ہے۔
مسلمان بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار بات تو ٹھیک کہتے ہیں، چلو سپیکر بند ہی کر دو، اچھی بات ہے۔ ایک دن کہیں گے نماز پڑھتے ہو، آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی سڑک پہ نماز کا وقت ہو جائے یا شہر کی کسی گلی میں ہو جائے وہاں نماز تم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ بھائی نہیں پڑھ سکتے ہو کہاں کریں، مسجدیں بنانے نہیں دیتے ہو، جہاں ٹائم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں؟ ان کا نہیں، جب گھر جاؤ پھر جا کے پڑھ لینا۔ یعنی ہمیں آزادی نہیں ہے، ان کو آزادی ہے کہ اگر کھلے ہوئے پارک میں کوئی لڑکا لڑکی بد فعلی کرے، دیکھنے والا مجرم ہے، وہ بد فعلی کرنے والا مجرم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو انجوائے کر رہے ہیں نا، تم نے کیوں مداخلت کی دیکھنے کے بعد؟ مت دیکھو، وہ جانے وہ رضامندی سے کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایسے تو کتا کتی کو بھی حیا آتا ہوگا جیسے ان کو حیا نہیں آتا ہے، جانوروں کو بھی حیا آتا ہوگا، لیکن یہ ایسے کو بندر ہیں، ایسے جانور ہیں کہ ان کو تو حیا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے بھی اللہ سے جنگ لڑی اور اللہ کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کریں عالم اسلام کو عذاب سے بچائے، اللہ عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما دے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ عمرے کے لیے آ گئی ہیں، اب مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ دوسرے عمرے کے لیے دادی پھوپھی کے ساتھ چاچا داد بھائی کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں؟ جب آنا ہی حرام تھا وہ تو کر چکی ہو، اب کیا مسئلے پوچھ رہی ہو؟ چاچا داد بھائی کے ساتھ آنا تو حرام ہے، وہ تو تم آ گئی، یہاں چھوٹے عمرے کا مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ دیکھو کل ماشاءاللہ اب جو مرضی آئے کرو، بس اللہ معاف کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب بغیر محرم کے سفر ہی حرام ہے تم عمرے پہ کیسے آ گئی؟ ایک آدمی ایک دن میں کتنے عمرے کرے؟ جتنی ہمت ہو 10 کر لے، نفلی عبادت ہے، 2 رکعت پڑھو تمہاری مرضی، 100 رکعت پڑھو تمہاری مرضی، 1 طواف کرو تمہاری مرضی، 20 طواف کرو تمہاری مرضی، اسی طرح عمرہ ہے، جتنی ہمت ہو کرو، لیکن ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر حج کے دنوں میں عورت کو حیض آ جائے کوئی بات نہیں، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، قربانی کرے، کنکری مارے، سب کام کرے، صرف طواف نہیں کر سکتی۔ جب پاک ہو جائے آگے طواف کر لے۔ جو موبائل فون پر نبی پاک کو سلام پیش کرتا ہے، یعنی موبائل جا کے دیوار سے لگا دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ فون پہ سلام آ رہا ہے، میرے خیال میں اتنا بڑا بے ادب آدمی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہمیں تو خود صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تم موبائلوں پہ پڑھا رہے ہو۔ ساری زندگی میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے والد کو دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ جب مدینے میں جاتے تھے صلاۃ و سلام پڑھتے اور زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، بس زیادہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، بس آگے جا کے دعا کرتے۔ پھر جتنے دن مدینے میں رہتے تھے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے رہتے تھے، عصر سے بیٹھتے تھے عشاء کے بعد تک وہیں بیٹھے رہے، نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے۔ وہ کہتے یار بار بار سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، کوئی عمل ہے کیا کریں، کیسے جائیں؟ ایک دفعہ تو حکم ہے نا شریعت کا، سلام پڑھنا ہے پڑھ لیا۔ ہم موبائل پہ کھڑے ہیں، گانے گا رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں فلمی دھنوں میں،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہو کہتی ہیں جی وہابی ہیں، اب کیا علاج ہے بھائی؟ یہ تو قیامت میں پتہ لگے گا نا کہ گستاخ اور بے ادب تم ہو یا ہم ہیں۔ آئے گی قبر، آئے گی حشر، آئے گا میدان، آئے گا قیامت میں حضور کے سامنے بھی جانا ہے نا انشاءاللہ، پتہ لگ جائے گا نا کہ اہل بدعت کو حضور آنے دیتے ہیں۔ یاد رکھ لو اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، حضور زانی کی شفاعت کریں گے، بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، تم لاکھ بدعتیں کرو، میلاد مناؤ، حضور بدعتی کی کبھی شفاعت نہیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں میری طرف میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، صحابہ ہٹائیں گے، میں کہوں گا چھوڑ دو ان کو آنے دو، وہ صحابہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، حضور آپ کے علم میں نہیں ہے آپ کی امت نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر ڈالی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا لہم، دور لے جاؤ ان کو پھر مجھ سے۔ یہ نہ سمجھنا ہم عاشق رسول ہیں، ہم جھوم جھوم کے سلام پڑھتے ہیں، حضور قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے لیکن بدعت والے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو بڑے سے بڑا گناہگار توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا، وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کام کو تو دین سمجھ رہا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ گناہگار گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے بھی قبروں پہ جانا عبادت ہے، چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے، چادریں ڈالنا عبادت ہے، دھمال کھیلنا عبادت ہے، اور جناب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا عبادت ہے۔ عبادت سے کیسے توبہ کریں؟ اس لیے صاحب بدعت جو ہیں وہ توبہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن کعبے میں ہو دعا کرو اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ان کو صراط مستقیم دے۔ وہ بیچارے بھی عشق رسول چاہتے ہیں لیکن سڑک غلط اختیار کر لی۔ دیکھو نا جی، تم نے مدینے پاک جانا ہو، جدے کی سڑک پہ گاڑی دوڑاؤ، مدینہ سے نہیں آئے گا۔ مدینہ تو تب ملے گا جب مدینے والی پٹڑی پہ چلو گے، میرا مدنی تو تب ملے گا جب سنت والی پٹڑی پہ چلو گے۔ جب پٹڑی ہی بدعت والی ہے وہ تو جہنم میں جا رہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرا بھائی بتایا ہے ایک بات کو، پتہ نہیں کیوں آپ پگڑی باندھنا بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، رومال بھی، کوئی کسی طرح باندھ لو۔ ایک آدمی نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لی، ابھی سجدے میں نہیں گیا تھا یا گیا اور نماز کھڑی ہو گئی، اس نے اپنی نماز توڑ دی۔ اب نماز کے بعد پھر پڑھے 2 رکعت بس، اور کوئی حل ہی نہیں۔ بالکل، کیونکہ جب نفل کی نیت کر لو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ درباروں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جھاڑو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ قبروں پہ صفائی کرنی ہے، اور پھر پیسے لے کے وہ جھاڑو دلواتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، یعنی بزرگوں میں اتنا اختیار بھی نہیں کہ اپنی قبر کی جگہ کو صاف رکھ لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو مختار کل ہیں، تمہیں بچے دے سکتے ہیں، اپنی قبر نہیں صفائی کرا سکتے، اس کے لیے جھاڑو تمہیں مارنا پڑتا ہے۔ کوئی اللہ نے عقل چھین لیا ہے یا کیا ہے؟ کہتا ہے جی کہ علماء سے ملا کریں، تو ٹھیک ہے ملا کریں، بس بات ختم ہوگی، اور کیا ہے۔ میں اپنے ساتھ بیر شفا لے کے آیا ہوں۔ بیر شفا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہم نے تو نہیں سنا بیر شفا کیا ہے بھائی۔
بہرحال ہم نے تو سنت میں یہ سنا ہے مدینے پاک کی کھجور ہدیہ ہے، مکے کا زمزم ہدیہ ہے۔ ایک آدمی پہ حج فرض ہے لیکن دماغ اس کا خراب ہو گیا، مجنون ہو گیا، کوئی بات نہ کرے۔ اگر والدین ہیں، اولاد ہے، ان کی طرف سے کر دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اس پہ تو کوئی جرم نہیں۔ عقل ہی نہیں رہا تو شریعت کا حکم کہاں رہا؟ کہتے جی کہ میرا بیٹا اچھے عہدے پہ ہے، پتہ نہیں جادو ہو گیا، نظر لگ گئی۔ اللہ عالم بھائی، مجھے تو خود پتہ نہیں لگتا، مجھے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے عامل آتے ہیں آپ پہ جادو ہو گیا۔ اگلے چند دن گزرے ہیں، ایک عامل صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی ایک جادوگر نے آپ کا موم کا پتلا آپ کی شکل کا بنا کے اس میں سوئیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی اور ہوتا تو اب تک مر گیا ہوتا، آپ چونکہ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ میں کیا کروں؟ کہتے جی اس کو توڑنا چاہیے۔ میں نے کہا تم جا کے توڑ دو، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اگر تمہیں اتنا پتہ لگ جاتا ہے تو اس کو توڑو بھی۔ بہرحال جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ وہم ہوتا ہے۔ اصل میں جادو نہ تو یہودیوں پہ ہوتا ہے، نہ نصرانیوں پہ ہوتا ہے، نہ ہندوؤں پہ ہوتا ہے، یہ سارے جادو ہمارے لیے ہیں۔ ایسی جادو ہے، نظر بد ہے، میں مانتا ہوں۔ علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھو، خود بھی پڑھو، گھر والے بھی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے بھی ہو، اور ہر وقت گھر میں سورۃ البقرہ کی کیسٹ بھی چلاؤ۔ جب سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی شیطان خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اگر ایک عورت پرانا زیور دے کے نیا لے، اس کی قیمت کرا لے، نئے کی بھی قیمت کرا لے، پھر ٹھیک ہے۔ بھائی یہ ہے 2000 کا، نیا ہے 3000، 2000 میں بیچ دو، 3000 میں نیا خرید لو۔ بہرحال آپ کو تکلیف ہو گئی حمل کی وجہ سے، آپ نے احرام ختم کر دیا، اب عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جب میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ کوئی حکم نہیں کلمہ پڑھنے کا، کلمہ اس کو فائدہ دے گا جس نے مرتے ہوئے پڑھا ہے، تمہارے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ بس عادات ہیں، رواج ہیں۔ حجر اسود کی پٹی ختم ہو گئی ہے تو کعبۃ اللہ پہ انہوں نے 3 نشان لگا دیے ہیں، اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کے آپ کر سکتے ہیں۔ پٹی کو حاجی دیکھتے رہتے تھے اور سارا طواف رک جاتا تھا۔ فاتحہ خلف الامام جو ہے، اگر حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے، ہم تو جھگڑے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ایک مسلمان نے ایک نصرانی سے وعدہ کیا کہ میں وہاں مسجد نہیں بنواؤں گا، اس نے کہا قرآن کی بے حرمتی نہ کرو۔ مسلمان نے وعدہ نہ کیا، پورا نہ کیا، اس نے قرآن کی، تو دونوں نے غلط کیا۔ جبل رحمت کے اوپر چڑھنا ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں انڈیا میں رواج ہے کہ کب آدمی کوئی مر جاتا ہے تو جو لوگ آتے ہیں پھر دفن کرتے ہیں، واپس آتے ہیں میت کے گھر میں تو ان کو دال چاول پکا کے کھلائے جاتے ہیں۔ ایک بندہ مر گیا، ایک اور ان کا ستیہ ناش کرو۔ 3 دن تک ان کے گھر سے کھانا حرام ہے، اب تمہاری مرضی۔ ایک آدمی جو ہے کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، قیام تو کرتا ہے تو اس کو اشارہ نہیں کر سکتا ہوگا، مجبور ہے۔
آپ سے کوئی علیحدہ مسئلہ پوچھنا ہو تو آرام سے پوچھو نا. جب میں یہاں سے جا رہا ہوں ایک آدمی کو ملوں یا مسئلہ بتاؤں؟ جب نماز ہو جائے، عشاء ہو جائے، طواف ہو جائے، میں اوپر وہاں حرم میں بیٹھا ہوں، آ کے لاکھ دفعہ مسئلہ پوچھیں. بھائی انسان نے درس دیا ہے، تھکا ہوا ہے، اب ہر حاجی کہتا ہے میں ملوں گا، اب وہ میں بات سنوں گا، ملوں گا یا مسئلہ بتاؤں گا؟ اچھا ادھر اذان ہو رہی، او جی میرا مسئلہ ہے، تو پھر ایسے آدمی کا علاج یہی ہے کہ میں ڈانٹ دیتا ہوں. جب میں فارغ ہو جاؤں 1,00,000 مسئلہ پوچھو، لیکن مجھے بھی تو ہوش آنے دو نا. نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا. زمزم کے پانی سے کوئی وضو کرے جائز ہے. میں نے کراچی سے احرام باندھا، ٹوپی اتارنا بھول گیا، صدقہ کر دو، کچھ خیرات کر دو، پھر اتار دی جہاز میں. میری والدہ کومے میں ہیں، اللہ کا شفا عطا فرمائیں. میں نے ایک مال 5 ریال میں لیا تھا، مال چائنا کا بنا ہوا ہے، میں نے جاپانی کہہ کر 50 ریال میں بیچ دیا، ماشاءاللہ خالص حرام کھایا. جھوٹ بھی بولا، حرام بھی کھایا. 5 کا 50، یہ نفع تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے. میری یادداشت کمزور ہے، اللہ سے دعا مانگیں زمزم پیے. مردوں کو سونا پہننا کیوں منع ہے؟ وہ آخرت میں پہنیں گے. اللہ نے فرمایا جن کے لیے دنیا میں ہے ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے. کبھی کبھی نماز میں نیند آ جاتی ہے، اگر گر گئے تو کوئی بات نہیں، ورنہ نماز ٹھیک ہے. اس کو نماز میں ہی نیند آتی ہے، آگے پیچھے نہیں آتی. ساری رات ٹیلی ویژن پہ بٹھا دو، 4 نمبر کی اینک لگائی ہوئی ہو، مجال ہے پلک جھپکے. انا للہ و انا الیہ. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو رحم فرما، ہمیں بھی رحمت سے شفا عطا فرما. طواف کے چکر بھول جائے تو اندازہ کرو. میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہوں، طلاق دے دو. کیوں؟ اب جب حقوق ادا نہیں کرتے ہو تو وہ تمہاری روٹی پکانے کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، چھوڑ دو. اسی لیے اللہ نے طلاق رکھی ہے نا، کہ بھئی اگر حقوق ادا نہیں ہو سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یا سلو کراؤ یا پھر ختم کرو. میرا بھائی جو نمازیں قضا ہیں پہلے توبہ کرو، اس کے بعد قضا کرو. فرض کی قضا ہوگی اور واجب کی، وتر کی. سنتوں اور نفل کی قضا نہیں ہوتی. میں نے بیوی کو 7 سال پہلے 2 طلاق دی ہے. ماشاءاللہ جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو. اچھا گھر بھیج دیا، میں نے اس کو بولا میں تمہیں طلاق دوں گا. اگر بولا طلاق دوں گا تو طلاق نہیں ہوئی، گا گی سے نہیں ہوتی. اب دیکھیں جناب کہ کون پڑھے جی. پھر کہیں گے جی کیا؟ یا رسول اللہ، جو لوگ کہتے ہیں حرف ندا ہے، اللہ کے سوا منع ہے. عمرے کا طواف کریں گے، مقام ابراہیم کے باہر ہو اندر ہو سب جائز ہے. طواف دوسروں کے لیے نہیں ہوتا ہے، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو.
میں نے 10 سال پہلے حج کیا تھا، عمرے کے بعد تو حل کیا تھا، لیکن حج کے بعد حل نہیں کیا تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ایک تو مسئلہ جلدی پوچھنے آ گئے، 10 سال گزرے ہیں صرف. بہرحال اب دم بھی ادا کرو، توبہ بھی کرو، اللہ معاف کرے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی. عام لباس میں حرم میں آیا، احرام باندھ کے نہیں آئے، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو. اگر عمرے کے بعد 2-3 بال کاٹے، دم پڑ گئی، سارے بال بھی کٹاؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو. بہرحال مسجد میں تحیت المسجد کا حکم ہے، وہاں منع بھی ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. تو جب نہی کی حدیث آ گئی تو رک جائیں گے. اب دیکھیں عمرے کا حکم ہے کہ نہیں، لیکن حج کے 5 دن جو ہے عمرہ نہیں کریں گے. وہ حکم اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. جادو بھی قرآن میں ذکر ہے، حضور پاک پہ جادو ہوا ہے، جادو تو ہے اور توڑ اللہ کا قرآن ہے. بہرحال میں نے عمرے کا طواف کر لیا. صفا مروہ میں میرے کپڑے پیشاب سے خراب ہو گئے، میں نے دھونے کے لیے نکالے، کپڑے پہنے، پھر نہ سائی کی نہ سر منڈایا. ماشاءاللہ یعنی عمرہ برباد کر دیا. کپڑے بدل کے صفا پوری کرتے اپنی نہیں کی ہے. اب سر بھی منڈاؤ، دم بھی ادا کرو. اگر عرفات دیکھنے کے لیے گیا ہے، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ.